السلام علیکم۔ آج جس اہم موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گی وہ بہت ہی مختلف اور بہت ہی اچھوتا ٹاپک ہے، اور میرے خیال میں اس چیز کو ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ہم جانتے ضرور ہوں لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ بظاہر ہمیں لوگوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم ان لوگوں کو دیکھ کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں صرف دوسروں میں ہو سکتی ہیں اور ہم میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہمارے رویوں کی بات ہے، ہمارے آپس میں تعلقات کی بات ہے۔ بظاہر ہم بہت اچھے انسان ہیں، بہت اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچا کہ ہمارے اندر، ہم انسانوں میں ایک رویہ یا ایک انسان موجود نہیں ہے، بلکہ ایک ہی انسان میں کئی رویے اور کئی انسان موجود ہیں۔ اس اسٹڈی کو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے یا ملٹیپل پرسنالٹیز بھی کہلائی جا سکتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہے؟ تو آپ خود کبھی اپنے آپ کو انالائز کریں بیٹھ کے اور سوچیں کہ جو گھر میں آپ کا رویہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو باہر لوگوں سے بات کرنے کا طور طریقے رویے ہیں وہ مختلف ہیں۔ یعنی ایک ہی انسان وقت، مناسبت، اس کے علاوہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم گھر میں اپنے آپ کو بالکل ایٹ ایز فیل کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک آزاد ماحول ہے۔ اس وقت ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کا رویہ ہمارے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ وہاں آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کر کے ہر حد کو پار کر جاتے ہیں۔ آپ کا غصہ، آپ کی کہنا چاہیے جھڑکیاں، وہ سب گھر والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور زیادہ تر یہ چیز مرد حضرات میں دیکھی گئی ہے۔ خواتین بھی اس چیز کا ایک کہنا چاہیے کچھ پرسنٹ موجود ہیں اس قسم کی جو گھر میں کچھ رویہ رکھتی ہیں، باہر کچھ، لیکن مرد حضرات میں یہ رویہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ گھر میں بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حد سے آزاد ہیں، لہٰذا ان کا رویہ بھی انتہا سخت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بہت زیادہ غصے والا، بہت زیادہ جھڑکیاں دینے والا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رعایا ہے اور اس رعایا میں جو ہے انہیں حکومت کرنی ہے۔ وہی مرد جب باہر جاتا ہے تو کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو لوگوں سے ملنے کے لیے، آپ کو اپنا کام چلانے کے لیے لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا ہے، لہٰذا وہی مرد جو گھر میں بہت سخت ہے وہ باہر جا کے بہت ہی با اخلاق ہو جاتا ہے۔ اب مسائل کہاں آتے ہیں؟ مسائل آتے ہیں یہاں پر، ایک ہی انسان میں کئی رویے، ہم یعنی اپنے رویے بھی سوچ سمجھ کر اپنا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ان رویوں کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ باہر آپ کے ساتھ سب بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کیونکہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ ہر ایک کے لیے بہت اچھی طریقے سے ہر کام کے لیے راضی ہیں، ہر بات کے لیے راضی ہیں، لیکن وہی رویہ جب آپ کا گھر میں آ کے خراب ہو جاتا ہے تو لوگ آپ سے، گھر والے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا الزام آپ اپنے آپ کو نہیں دیتے بلکہ گھر والوں کو دیتے ہیں کہ میں تھک کر آ رہا ہوں، میں اتنی محنت کر کر آ رہا ہوں لیکن میرا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا۔ اس کے علاوہ خواتین میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے کہ جو زیادہ باہر کام کر کے آتی ہیں وہ بھی تھک جاتی ہیں تو ان کے بھی رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ملٹیپل پرسنالٹیز ایک ہی انسان میں پائی جاتی ہیں، اور یہی ان کی کہنا چاہیے پریشانی کا سبب بھی ہے۔ اگر ہم اسلام کی اس بات کو دیکھیں، جو حدیث ہے کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اب یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم جب اپنے گھر میں آئیں، یعنی ہمارے باطن میں اپنے گھر کے اندر ہوں تو بھی ایک سا رویہ ہونا چاہیے، اور جب ہم باہر ہوں تو بھی ایک سا رویہ ہو، اور وہ کیسا رویہ ہو؟ با اخلاق، با تہذیب، یعنی گھر اور باہر میں ہم یہ فرق نہیں کریں کہ باہر کیونکہ ہمیں لوگوں سے کام نکلوانا ہے، لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں، تو ہم ان سے اچھا رویہ رکھیں، اچھا اخلاق رکھیں، لیکن جب گھر میں آئیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ بھئی یہ تو سب ہمارا لازمی کام کر کے دیں گے،
تو ہم اپنا اخلاق خراب کر لیں۔ تو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے ہمیں کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، چاہے آپ گھر میں رہیں چاہے گھر سے باہر رہیں، جہاں پر بھی آپ ہوں، لیکن آپ کے رویے میں، آپ کے اخلاق میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جو ہمارے اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے نیک اور مومن مسلمان کون ہے؟ جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آج سے اپنے اندر کی اس خامی کو نوٹ کریں اور چیک کریں، اور جو بات میں نے کہی ہے کہ ہم خود ہی کئی انسانوں کے ساتھ اپنے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی کئی انسان موجود ہوتے ہیں جن کے مختلف رویے ہوتے ہیں، اور وہی ہماری ناکامی کا سبب بھی ہوتے ہیں، وہی ہماری کامیابی کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز پر ضرور دھیان دیں کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ ہمارے اخلاق کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے۔ با اخلاق رویے ہوں گے، چاہے گھر میں چاہے باہر، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب ہم اپنی ہی سوچ میں یہ لے آئیں گے کہ ہماری گھر والے ہماری رعایا ہیں، انہیں ہمارا حکم ماننا ضروری ہے اور ہم تو ہر ایک پر حکمرانی کریں گے، تو پھر آپ کے گھر میں وہ حیثیت نہیں رہے گی جیسی آپ اپنی باہر بنا کے رکھتے ہیں با اخلاق طریقے سے۔ تو اس چیز کو ضرور سوچیں، اس چیز پر آج سے عمل کریں کہ آپ کا رویہ دونوں جگہ اچھا ہوگا، پیار محبت ہوگی۔ جتنے آپ محبت پھیلائیں گے، جتنے آپ پیار سے نرم ہو کے چلیں گے، ہمارے تو اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جھکنا، اگر ہم بہت جھک کے پیار سے محبت سے چلیں گے تو دیکھیے گا کہ دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تو چاہے آپ باہر کام پر کا اپنا اخلاق دکھا رہے ہو یا اپنے گھر میں، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پیارے حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ان دو احادیث کو دیکھیں کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اور اخلاق اس کا سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا کیجیے، اپنے اندر کی غصے کو ختم کیجیے، تو یقیناً آپ کا گھر کا ماحول بھی بہت بہترین ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ضرور آپ آج سے اس پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ شکریہ۔